بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا میرے رب کریم کے حضور، جو بڑی علم والی ذات ہے، ثنا اس ذات کو جس نے میرے جیسے قاری کو بہار نو کے منتظمین کی توسط سے یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں پر اہل علم اور اہل ادب کو سن سکوں، سمجھ سکوں۔ اتنی شاندار ادبی محفل سجانے پہ بہار نو تو یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے، لیکن اس سے بڑی مبارکباد جناب محترم خالد خان صاحب کے ناول کی وجہ سے جاتی ہے، جو چھوٹی عورت۔ اس میں یقیناً ان کا شاندار ادبی ذوق سلیم کا عکس بھی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی، خالد خان صاحب نے ساری زندگی ادب پڑھا، ادب پرور رہے، ادب پرور دوستوں کے ساتھ رہے، کتابوں سے محبت کی، اور اسی کا ثبوت ہے، اسی کا عکس ہے کہ آج یہ چھوٹی عورت بڑے کام کے ساتھ موجود ہے۔ میں بطور طالب علم ناول کی 3 جہتیں، مختصر ٹائم لوں گا، ناول کی 3 جہتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ میری رہنمائی ہو سکے۔ ایک تو سماجی حوالے سے، مختصراً لسانی حوالے سے، اور کچھ مختصراً ساختیاتی حوالے سے بھی اس کا، جو میں نے علمی کم مائگی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے جتنا میرا مطالعہ تھا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یقینی طور پر آپ میری رہنمائی کریں گے۔ 3 جہتیں، 3 کا لفظ، شادی، طلاق، مدد، اس پہ یہ ناول پورا اتر جاتا ہے۔ یہ ریفرنس ہیں، یہ اشارے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم کوئی لفظ بولتے ہیں، عملی زندگی میں ہم کوئی لفظ بولتے ہیں، تو اس کا ایک اشارہ سننے والے کے ذہن میں اس کا ایک خاکہ بن جاتا ہے۔ آپ روڈ پہ اگر جا رہے ہیں، کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، تو جب آپ ٹریفک کی لال بتی کے سامنے جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ لال بتی کے سامنے رکنا ہے، لیکن ہمیں یہ اشارہ قانون کی مدد سے مل چکا ہے، ٹریفک کے قانون کی مدد سے یہ اشارہ ہمیں مل چکا ہے کہ سبز بتی پہ ہم نے چلنا ہے اور لال بتی پہ رک جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ساختیاتی اعتبار سے اپنے معنی در معنی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں تصویر بنا دیتے ہیں۔ آپ اگر ناول کا ساختیاتی لحاظ اور ان اصولوں سے مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی کلیدی الفاظ ناول میں معنیاتی اور میننگ فل بنا رہے ہیں، اس کے معنیاتی ڈھانچے کو ایک تشکیل فراہم کر رہے ہیں۔ نوابزادہ لفظ مدد استعمال کرتا ہے۔ مدد آپ سنتے ہیں ایک نواب زادے کے منہ سے، اور آپ کے ذہن میں دنیا جہان کی بے چاری، بے بسی آپ کے پتہ ذہن میں ابھر آتی ہے۔ اسی اشارے کی مدد سے جناب خالد خان صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مادی اشیاء میں کسی صورت بھی ذہنی سکون نہیں ہے، نہ یہ ذہنی سکون کا متبادل ہے۔ نوابزادہ وجاہت قارون کا خزانہ بھی لے لے تو اپنی خوشیاں اپنی جھولی میں نہیں بھر سکتا۔
اتنی لمبی گاڑی، ذرا توجہ فرمائیں ایک جملے پہ، اتنی لمبی گاڑی میں بیٹھنے والا ایک محل کا مالک، اور جن جائیدادوں کے بارے میں وہ نہیں بھی جانتا ان کا بھی مالک، کتنا مجبور اور کمزور نظر آ رہا ہے۔ جہاں میں چونکہ طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں، تو غلطیاں بھی کروں گا۔ آپ کے سامنے رہنمائی کے لیے ایک چیز سامنے رکھتا ہوں کہ بطور قاری مجھے ایسا لگتا ہے کہ ناول چھوٹی عورت کی رویت یا تشکیل کسی اور تمدنی زمانے میں ہوئی ہے، لیکن اسے لسانی پیران کسی اور زمانے کا ڈال دیا گیا ہے۔ میری غلطی ہو سکتی ہے، میں اپنی ادبی کم مائیگی کو استعمال کر کے بھی 70 60 65 اس کے لگ بھگ جو زمانے ہیں ان میں سفر کرتا ہوں اور بالکل بھی نہیں دیکھ پاتا، چونکہ علمی کمی ہے، بالکل بھی نہیں دیکھ پاتا کہ اس قدر انگریزی زبان کی آمیزش اردو زبان میں مل رہی ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ ناول کا زمان و مکان جس کینوس پر ہے اس وقت در حقیقت ادبی، معاشرتی یا سماجی گفتگو میں انگریزی اس قدر غالب نہیں نظر آتی ہمیں اگر آپ پڑھیں تو۔ یعنی ناول کے کردار زمانی اور مکانی پس منظر کے تابع تو ہیں، لیکن لسانی جو پس منظر ہے ناول کا اس سے بالکل باغی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، انہوں نے دوبارہ پوچھا تو میں نے چائے کا کہہ دیا، حالانکہ میں کولڈ ڈرنک لینا چاہتی تھی۔ لفظ کولڈ ڈرنک شاید پاکستان میں 60 یا 70 کی دہائی میں اس طرح نہ برتا جاتا ہوگا، یہ میرا خیال ہے، شاید میں اس وقت پیدا بھی نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں برتا جاتا ہوگا۔ اس طرح ناول میں ایسے کئی سارے الفاظ ہیں جس میں اردو کی تراکیب کی جگہ انگلش کی تراکیب استعمال ہوئی ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، رخشندہ ٹرانس میں بولے جا رہی تھی، اس نے ایک لمحے کو بھی نہیں ٹوکا، میں نے اسے ایک لمحے کو بھی نہیں ٹوکا اور نہ ہی اپنی توجہ ڈائیورٹ کی تاکہ اس کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ لیکن دوسری طرف جو سب سے بڑی بات، دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی ناول نگار کسی علمی، ادبی یا لسانی تھیوری کو سامنے رکھ کے ناول نہیں لکھتا۔ ناول نگار کا بالکل یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ رائٹر جو ریڈر ہے اسی کو سامنے رکھے اور وہی کچھ لکھتا جائے۔ بطور قاری میرا حق یہ بالکل بھی نہیں بنتا کہ میں اپنا زمان و مکان ان کو دوں، اپنی زبانی، اپنی لسانی جو میری تراکیب ہے وہ میں ان کو دوں، یہ میرے اوپر چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قاری کی طرف سے کوئی قدغن رائٹر کو، آتر کو نہیں لگائی جا سکتی۔ پھر چھوٹی عورت میں یہ باقاعدہ سکم موجود نہیں ہے، اس کو سکم کے طور کے آپ نہیں لے سکتے۔ ابلاغ ٹھیک ہے، ترسیل ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لحاظ سے ناول اپنی ایک ماہر ناول نگار کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ دیکھیں، کسی شاہپارے میں لینڈسکیپ اور سیٹنگ ناول نگار یا رائٹر کی طرف سے ہوتی ہے، اور ان ساری سیٹنگز کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے کہ لسانی اور شاید تہذیبی گیپ ہے، جو فاصلہ ہے، ہمارے ناول نگار جناب خالد خان صاحب نے اتنے اچھے طریقے سے کور کیا ہے کہ ماضی کے ٹائم زون کو موجودہ کلچرل اور لنگول سینٹرک بنا دیا ہے۔ بالکل محسوس نہیں ہوتا کیونکہ پلاٹ مکالمے میں ربط اور بہو اپنی طرف سے موجود ہے۔ اگر میں سماجی طور پر ناول کی پرتیں کھولوں تو مجھے اس میں بعد از نو آبادیاتی فکر کی چھاپ نظر آتی ہے، مغرب سے متاثر ہونے کا عمل۔ اگرچہ گورا ہندوستان کو چھوڑ چکا ہے، لیکن انگریزی زبان لباس کی حیثیت کسی صورت بھی برصغیر پاک و ہند میں کم نہیں ہوتی۔ چم چم کرتی گاڑیاں،
انگریزی میں بات کرتے چہرے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو فی زمانہ بھی مسحور کیے ہوئے ہیں. جیسے انگریز کی غلامی کی وقت ہے اسی طریقے سے جناب خالد خان صاحب نے کمال مہارت سے اپنے مختلف کرداروں میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا معاشرہ مغرب کے سماجی، تہذیبی اور لسانی حصار میں جا کر اپنی شرقی حیثیت کھو چکا ہے. لمبی لمبی گاڑیاں، جائیدادوں، کاروباروں سے متاثر ہونے والے کردار. ایک شرق شناس فلسطینی پروفیسر ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب اورینٹلزم میں کہا تھا، شرق شناسی میں، کہ اورینٹلزم is a system of oppression which brings the Orient into Western culture, Western language and finally into Western empire. یہ ریپریشن ہے، ایک دباؤ ہے، ایک جبر ہے، ایک بیانیہ بن گیا ہے کہ انگریزی زبان بہت اوپر ہے، انگریز بہت آگے ہے، وہاں پر سائنس کی ترقی، وہاں پر یہ چیزیں وہ ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی ہیں. اسی نریٹو کو لے کے ہمارے جو رائٹر ہیں وہ بھی لکھتے رہے اور ہم ایک دباؤ کا شکار ہو کے اپنے آپ کھو بیٹھے ہیں. اعتماد کی کمی بھی آ گئی کسی حد تک. اسی طرح ناول چھوٹی عورت میں کردار پپٹ بنے ہوئے ہیں. وہ مغرب کے جبر کے زیر تسلط ہیں، باہر نہیں آئے. یورپ جانے کی طلب، پیسہ کمانے کی طلب، گاڑیاں، اچھی سوسائٹی، اچھا سٹیٹس، یہ ہم لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس نریٹو، اس بیانیے کے ساتھ بندھے ہوئے جو ہمارے اوپر کریٹ کر دیا گیا، بنا دیا گیا، جس کی تشکیل ہوئی ہے. ایک زمانے سے مغربی مفکر اور مغربی رائٹر، مغربی مصنف ایک بیانیہ کریٹ کرتے رہے. جیسے ہی شرق ذہن میں آتا ہے، مشرق ذہن میں آتا ہے، افریقہ ذہن میں آتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً حبشی کا تصور آتا ہے، باربرزم، جنگل کا تصور ذہن میں آتا ہے. ہمارا تصور آتا ہے تو ان پڑھ ہونے کا تصور ذہن میں آتا ہے. جیسے ہی ایشیا، پاکستان، جنگلی ہونے کا ذہن میں آتا ہے تصور، کیونکہ ایک نریٹو، ایک بیانیہ ہمارے اوپر اس کی تشکیل کر دی گئی اور ہم نے لاشعوری طور پر اس کو قبول بھی کر لیا. ہمارے کردار، اس ناول کے کردار بالکل پپٹ کی طرح اس پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک خاتون جو ہے اسپیشلی اس ناول میں ارجمند ہے غالباً، وہ ڈبل کولونائزڈ ہے، دوہری نو آبادیاتی شکار ہے. ایک تو وہ جو گورے چھوڑ گئے سسٹم اس سے پریشان ہے. کیسے؟ گاڑیاں اس کو متاثر کر رہی ہیں، جائیدادیں، جاہو جلال نوابوں کا اس کو اسی طرح متاثر کر رہا ہے. اور دوسری چیز جو اس کو سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے وہ اس کا پدر سری سسٹم ہے، اس کے قبیلے کا نظام، جس میں عورت کو ذرا گھر میں گھر کے امور خانداری سنبھالنے میں رکھا جاتا ہے اور اس سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ باہر جا کے یہ کمائے گی، اپنا اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالے گی اور باقی گھر کو بھی رکھے گی. ہمارا سسٹم نہیں مانتا، ہمارا معاشرہ نہیں مانتا. ہمارے مذہب کے معاملات جو ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ یہ جملے لگے بندے ہیں، تم عورت ہو، باہر نہیں جا سکتی، کسی اجنبی مرد سے گفتگو نہیں کر سکتی. یہ ہماری شرق کی روایات ہیں. لیکن اگلے ہی لمحے وہی عورت، جب جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ دوہری کولونائزڈ ہے، ڈبل نوآبادیاتی شکار ایسے ہے کہ وہ جب کولڈ ڈرنک کی باری آتی ہے اس کو وہ کولڈ ڈرنک پینا چاہتی ہے نواب وجاہت کے ساتھ، لیکن کہہ ہی نہیں پاتی. اس نے سیکھا ہی نہیں مرد کے سامنے بولنا، وہ بالکل بھی نہیں کہہ پاتی. وہ کہتی ہے اچھا میرا تو دل کر رہا تھا میں کولڈ ڈرنک دوں، لیکن نواب زادہ نے وہ چائے کا آرڈر دے دیا، ساتھ پکوڑے.
وہ ظاہر ہے کہ وہ جس انداز سے تھا اس کو اسی طریقے سے مسلط کر دیا گیا. ناول میں ایک دو جگہ 2-4 جگہوں پہ کتابتی غلطیاں تو موجود ہیں، لیکن ان کو صرف نظر اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی صورت بھی لکھاری کے مدعا کا، اس کے ابلاغ کا کہ مقصدیت کے پیچھے ایک مزاحم لکھاری چھپا ہوتا ہے. چھوٹی عورت مزاحمتی ادب کا حصہ ہے، کیونکہ مزاحمتی ادب کا بیانیہ بنیادی طور پر معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس میں انصاف ہو، ذہن و شعور کی پختگی ہو، مساوات ہو. یہ ناول اداسی، مجبوری اور بے کسی کے خلاف ایک روشن نوید ہے. ہر ایک کردار ایک نئے جذبے اور ایک نئے سورج کا مالک ہے. پھر جناب خالد خان صاحب، سینکڑوں بڑے لکھاریوں کے درمیان ایک ناول لکھنا اور اس وقت لکھنا جس وقت افسانچہ اپنی اڑان پہ ہو، بلندی پہ ہو، آزاد نظم، مختصر نظم ایک پیک پر جا رہی ہو، لوگوں کا ذہن اس طرف بنا ہوا، اس صورت میں آپ نے ناول لکھ کے اپنے قاری تک پہنچا کے ایک جہاد کا کام کیا ہے. یہ بہت کٹن کام تھا. اس پر ہمارے ناول نگار جناب خالد خان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کو مختصر کرتا ہوں اپنے سلسلے کو. بہت بہت شکریہ، دوبارہ شکریہ بہار نو کے ساتھی، آپ لوگوں کی محبت. جزاک اللہ. یہ تھے جناب افتخار ایوان جو انتہائی خوبصورت انداز سے اپنی بات مکمل کر رہے تھے. اس کے بعد میں گزارش کروں گا چودھری ارشد صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کے اظہار کریں.